اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ یورپ سن 1924 کے ثمرات، تحریر کردہ ذیشان محمود، سیرا لیون۔ تاریخ احمدیت میں درج ہے کہ 1924 کا سال سلسلہ احمدیہ کی تاریخ میں تبلیغی نقطہ نگاہ سے ایک انقلاب انگیز سال کہلانے کا مستحق ہے، کیونکہ اس میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے یورپ کا پہلا سفر فرمایا، جس کے نتیجہ میں جماعت احمدیہ ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ قارئین کرام، یہ وہ بڑا ثمرہ تھا جو دورہ یورپ کے نتیجہ میں جماعت احمدیہ کو حاصل ہوا۔ اس مضمون میں ہم اس تاریخی دورے کے ثمرات پر نظر ڈالتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی ترقی کے دوسرے دور کا آغاز۔ خلافت ثانیہ کے آغاز میں چند یورشوں اور بنیادی اختلافات نے جنم لیا۔ ان اختلافات میں سب سے بنیادی مسئلہ خلافت کے قیام پر اعتراض تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے ایک لمبا عرصہ غیر مباینین پر اتمام حجت کے لیے صرف کیا۔ اس دوران ہندوستان سے باہر اشاعت اسلام کے کام ہوتے رہے۔ قادیان سے مسیح الزمان کا پیغام برطانیہ، افریقہ، یورپ اور آسٹریلیا میں پہنچ چکا تھا، بلکہ مبلغین اسلام احمدیت کے ان علاقوں میں مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کی اشاعت و ترویج کے لیے بھی قدم رنجہ ہو چکے تھے۔ مسیح محمدی سے متعلقہ ایک پیشگوئی میں ذوالقرنین کا مغرب کا سفر کرنا مذکور ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی طرف توجہ فرمائی تو آپ پر یہ حقیقت بالکل منکشف ہو گئی کہ قرآن مجید میں ذوالقرنین یعنی مسیح موعود یا اس کے نائب کے سفر یورپ کی اور حدیث شریف میں سفر دمشق کی واضح پیشگوئیاں موجود ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیکچر لاہور اور براہین احمدیہ حصہ پنجم میں تحریر فرمایا ہے کہ ذوالقرنین کے قرآنی واقعہ میں میرے متعلق پیشگوئی ہے اور میرا نام ذوالقرنین رکھا گیا ہے۔ اب ذوالقرنین کی نسبت قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اس نے مغربی ممالک کی طرف سفر کیا۔ ثابت ہوا کہ مسیح موعود یا اس کے کسی جانشین کو ان ممالک کی طرف ضرور سفر کرنا پڑے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حدیث نزول عیسیٰ کی تشریح میں فرمایا، یسافر المسیح الموعود او خلیفۃ من خلفائہ الی ارض دمشق، امامۃ البشریٰ صفحہ 37 سے، یعنی کہ مسیح موعود یا اس کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ سرزمین دمشق کا سفر اختیار کرے گا۔ بحوالہ تاریخ احمدیت جلد 5۔ ذوالقرنین کے سفر سے متعلق واقعہ پر غور کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا کہ یہ سفر بنیادی اغراض کے اعتبار سے تبلیغ کے لیے نہیں، بلکہ مغربی ممالک میں اسلامی انقلاب کی تبلیغی اسکیم تیار کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ بحوالہ تاریخ احمدیت جلد 5۔ پس دورہ یورپ کا عظیم ثمرہ اشاعت ہدایت کے لیے ایک للہی اسکیم تیار کرنا بھی تھا، جس کے نتائج تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں کہ کس طرح اسلام احمدیت کا پیغام دنیا کے کناروں تک شہرت پا گیا۔ جماعت احمدیہ کے لیے منظم نیابتی نظام۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روانگی سے قبل قادیان میں نیابتی یعنی قائم مقامی کا نظام قائم فرمایا اور اس بارے میں تفصیلی ہدایات دیں، بلکہ ایک مکمل خطبہ جمعہ اس بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضور رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ عنہ کو امیر اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ، حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ ایم.اے کو ان کا نائب مقرر فرمایا۔ ان کے علاوہ ایک مجلس شورا مقرر فرمائی جس کے 14 ممبر قرار دیے۔ حضور رضی اللہ عنہ نے ان تمام اصحاب کے تقرر پر 11 جولائی 1924 کو ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا، جس میں ہر ایک کا نام لے کر ان کی مخلصانہ خدمات کا نہایت تعریفی کلمات میں ذکر کر کے بتایا کہ موجودہ حالات میں یہ لوگ میرے نزدیک بہترین مشیر ہیں۔ علمی کام جاری رکھنے کے لیے حضور رضی اللہ عنہ نے ہدایت جاری فرمائی کہ مکرم مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ عنہ درس قرآن اور مولوی سید سرور شاہ صاحب
درس بخاری دیں اور یہ دونوں درس مسجد اقصیٰ میں باری باری ہوں۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ عنہ ناظر اعلیٰ کی حیثیت میں کام کر رہے تھے۔ اب جدید انتظام کے بعد حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ کو حضرت چودھری نصر اللہ خان صاحب کی حج سے واپسی تک ناظر اعلیٰ مقرر فرمایا گیا۔ حضور رضی اللہ عنہ نے ڈاک کا یہ انتظام فرمایا کہ آپ کے نام خطوط قادیان کے پتہ پر لکھے جائیں اور مرکز سے ہفتہ کی ڈاک کا اکٹھا پارسل بنا کر حضور کے نام بھیج دیا جائے۔ یہ نظام حضور کے قادیان سے غیر حاضری کے ایام میں فعال طور پر کام کرتا رہا اور اس کے بعد بھی اندرون ہند کے دورہ جات میں بھی نیابتی نظام کو فعال کر دیا جاتا رہا۔ اس طرح قادیان سے ڈاک حضور رضی اللہ عنہ کو بھجوا دی جاتی اور یوں احباب جماعت اور خلیفہ وقت کا رابطہ بغیر کسی انقطاع کے فعال رہا۔ جماعت احمدیہ اور خلافت سے محبت کا قیام۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی قادیان سے روانگی کے وقت ایک ہجوم امڈ آیا۔ ہر آنکھ اپنے محبوب آقا کی جدائی پر اشک بار تھی۔ اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایک دوسرے پر گرتے آگے بڑھنے لگے۔ منتظموں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہجوم کے گرد و غبار سے حضور رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوگی، سب لوگوں کو قریب آنے سے روکنے کی کوشش کی، مگر حضور رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ کسی کو روکا نہ جائے اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ میں بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوں، آپ لوگ بھی آہستہ چلیں تا زیادہ گرد نہ اڑے۔ قادیان سے بمبئی تک ریل کے سفر میں لوگ اپنے آقا کی ایک جھلک دیکھنے آتے رہے۔ بندرگاہ پر احباب کی ایک کثرت موجود تھی۔ حضور رضی اللہ عنہ نے ایک پرسوز دعا کروائی، جہاز روانہ ہوا۔ دوست بڑی تیزی سے نظر سے اوجھل ہو رہے تھے، مگر حضور رضی اللہ عنہ کی شفقت و محبت کا ایک عجیب عالم دیکھنے میں آیا۔ یعنی جہاز کا جو حصہ بھی دوستوں کے قریب ہوتا، حضور بھی دوڑ کر اسی طرف تشریف لے جاتے، کبھی اس سرے، کبھی دوسرے اور کبھی وسط میں، اور دوستوں کے لیے قریب جا کر پھر دعا شروع کرا دیتے۔ اس وقت بارش ہو رہی تھی اور آپ کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، مگر اپنے خدام سے دلی الفت و محبت کی چنگاری آپ کو بے قرار کیے ہوئے تھی۔ غرض یہ کہ حضور اسی طرح جہاز کے چاروں طرف نہایت بے تابی سے گھومتے رہے، حتیٰ کہ سب دوست آنکھوں سے بالکل غائب ہو گئے۔ بحوالہ تاریخ احمدیت جلد پنجم۔ روانگی سے قبل حضور رضی اللہ عنہ نے عرشہ جہاز سے ایک چٹھی احباب جماعت کو لکھی، جس میں آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ سفر کے 8ویں دن 22 جولائی جہاز عدن کے اور قریب آیا تو حضور رضی اللہ عنہ نے آدھی رات کے وقت اپنے قلم سے جماعت کے نام ایک مفصل خط میں لکھا، میں خدا کی مشیت کے ماتحت اپنے دوستوں کی پوری ملاقات سے تو ایک وقت تک محروم ہوں، بس مجھے آدھی ملاقات کا تو لطف اٹھانے دو۔ مجھے چھوڑ دو کہ میں خیالات و افکار کے پر لگا کر کاغذ کی ناؤ پر سوار ہو کر اس مقدس سرزمین میں پہنچوں جس سے میرا جسم بنا ہے اور جس میں میرا ہادی اور رہنما مدفون ہے، اور جہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی راحت دوستوں کی جماعت رہتی ہے۔ ہاں، پیشتر اس کے کہ ہندوستان کی ڈاک کا وقت نکل جائے، مجھے اپنے دوستوں کے نام ایک خط لکھنے دو تب میری آدھی ملاقات سے وہ مسرور ہوں اور میرے خیالات تھوڑی دیر کے لیے خالص اس سرزمین کی طرف پرواز کر کے مجھے دیار محبوب سے قریب کر دیں۔ یہ وہ محبت تھی جو یک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ تھی۔ جہاں جماعت اپنے محبوب کی جدائی میں غمگین تھی، وہیں یہ محب بھی ماہی بے آب کی طرح اس جدائی پر غمگین تھا۔ اس عارضی جدائی نے اس پیاری جماعت اور ان کے محبوب کے درمیان محبت کو اور گہرا کر دیا، جس کا اظہار حضور رضی اللہ عنہ کی واپسی پر ہوا کہ ہزاروں سعید روحیں ہر شہر میں، ہر کوچہ میں جہاں سے قافلہ گزرتا، اس کامیاب مراجعت پر نعرہائے تکبیر بلند کرتی اور حمد کے گیت گاتی رہیں۔ دار التبلیغ دمشق و فلسطین اور مصر کا قیام۔ دمشق کے مشہور ادیب شیخ عبد القادر مغربی نے حضور رضی اللہ عنہ سے ملاقات میں کہا کہ ایک جماعت کے معزز امام ہونے کی حیثیت سے
ہم آپ کا اکرام کرتے ہیں، مگر آپ یہ امید نہ رکھیں کہ ان علاقوں میں کوئی شخص آپ کے خیالات سے متاثر ہوگا، کیونکہ ہم لوگ عرب نسل کے ہیں اور عربی ہماری مادری زبان ہے، اور کوئی ہندی خواہ وہ کیسا ہی عالم ہو ہم سے زیادہ قرآن و حدیث کے معنی سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ گفتگو سن کر اس کے خیال کی تردید فرمائی اور ساتھ ہی تبسم کرتے ہوئے فرمایا کہ مبلغ تو ہم نے ساری دنیا میں ہی بھیجنے ہیں، مگر اب ہندوستان واپس جانے پر میرا پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ کے ملک میں مبلغ روانہ کروں اور دیکھوں کہ خدائی کے جھنڈے کے علم برداروں کے سامنے آپ کا کیا دم خم ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا کہ ولایت سے واپسی پر دمشق میں دار التبلیغ قائم کرنے کے لیے حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب رضی اللہ عنہ، حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس رضی اللہ عنہ کو بھجوا دیا، جنہوں نے چند سالوں میں احمدیت کے بیج کی آبیاری کی اور دمشق میں مشکلات کے باعث فلسطین میں دار التبلیغ کا قیام عمل میں آیا، اور دوسری جانب مصر میں بھی دار التبلیغ قائم کیا۔ تاریخی مقامات کا مشاہدہ۔ حضور رضی اللہ عنہ 17 اگست 1924 کو روما میں داخل ہوئے، جو عیسائیت کے پوپ کا مرکز ہے۔ گو پوپ سے ملاقات نہ ہو سکی، لیکن روما میں حضور رضی اللہ عنہ نے اصحاب کہف کی غاریں بھی دیکھیں اور بڑی بصیرت سے ان کا مشاہدہ فرمایا۔ اس کی تفصیل حضور رضی اللہ عنہ نے اپنی تفسیر کبیر جلد 4 میں سورہ الکہف کی تفسیر میں درج فرمائی ہے۔ حضور رضی اللہ عنہ نے اصحاب کہف سے متعلق مختلف نظریات کو اپنی تحقیق سے رد کرتے ہوئے قرآن کریم میں بیان کردہ حقیقت کو درست ثابت فرمایا۔ دیگر مقامات کا مشاہدہ بھی قابل ذکر ہے، جن میں عدن کے قریب قومیات کی عمارتیں، نہر سویز، احرام مصر، فرعون کی لاش، فلسطین کی ارض مقدسہ، بیت المقدس، بیت لحم، دمشق، مینارہ بیضا، بہاءاللہ کا مزار وغیرہ شامل ہیں۔ حضور رضی اللہ عنہ نے متعدد تقاریر میں ان مقامات کے متعلق اپنا مشاہدہ پیش فرمایا۔ اسی طرح عرب ممالک کے علاوہ تفسیر خطابات میں یورپ کے مقامات، طرز معاشرت، قوم، تشخص اور ثقافت کا بھی تذکرہ اور تقابل پیش فرمایا۔ لیکچرز اور اشاعت اسلام۔ دورہ یورپ کے دوران حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ممکن طریق پر تبلیغ کی سعی فرمائی۔ اس زمانہ کے عظیم ہتھیار پریس کے ذریعہ اسلام احمدیت کا پیغام ہر طرف پھیلا دیا۔ متعدد ممالک کی پریس کے نمائندگان نے حضور رضی اللہ عنہ اور ممبران قافلہ کی تصاویر لیں۔ اس طرح اس زمانہ میں بھی محدود وسائل کے باوجود حضور رضی اللہ عنہ نے اشاعت کا حق ادا کرنے کی صحیح بلیغ فرمائی۔ صرف لندن کو دیکھا جائے تو حضور رضی اللہ عنہ نے متعدد لیکچرز، انٹرویوز، گفتگو، ملاقاتیں، فارمل تقاریر اور پبلک مقامات پر تقاریر کیں اور اپنا مدعا پیش فرمایا۔ ذیل میں ان کی ایک مختصر فہرست پیش ہے۔ حضور رضی اللہ عنہ نے قیام لندن کے پہلے ہفتہ میں ایوننگ سٹینڈرڈ اور اخبار سٹار کے نمائندوں کو انٹرویو دیا۔ حضرت مولوی عبد الرحیم صاحب نیر رضی اللہ عنہ مبلغ انگلستان نے اخبارات کے نمائندوں کو دعوت دی، جس میں مذاہب کانفرنس کی انتظامیہ کے بعض ممبران، کرنل ینگ، ہیسپینڈ اور مس شارپلز بھی شریک ہوئے۔ اس دعوت میں حضور رضی اللہ عنہ نے اہل انگلستان کے نام ایک مفصل پیغام دیا۔ دوسرے ہفتہ میں حضور رضی اللہ عنہ برائٹن کے قصبہ میں تشریف لے گئے اور جنگ عظیم میں جان دینے والے سپاہیوں کی یادگار میں چھتری میں دعا کی۔ حضور رضی اللہ عنہ نے دعا سے پہلے ایک تقریر بھی فرمائی۔ سینما والوں نے اس نظارہ کی تصویریں سینما میں دکھائیں اور اخبارات نے مفصل خبریں شائع کیں۔ اسپرچوئلزم سوسائٹی کے ایک جلسہ میں شمولیت فرمائی اور مختلف اخبارات اور مذہبی کانفرنس کے نمائندوں سے گفتگو کی۔ تیسرے ہفتہ میں حضور نے 7 ستمبر 1924 کو بہت سے انگریز مردوں، عورتوں، ہندوستانی طالب علموں اور سفارت ترکیہ اور دوسرے معزز مسلمانوں کو دعوت پر بلایا۔ 9 ستمبر 1924 کی شام کو
حضور نے ایسٹ اینڈ ویسٹ یونین کے اجلاس منعقدہ گلڈ ہاؤس میں پہلا انگریزی لیکچر دیا۔ 13 ستمبر 1924 کو حضور نے پورٹ سمتھ میں 2 لیکچر دیے، ایک مسیح کی آمد ثانی اور دوسرا پیغام آسمانی پر 15 ستمبر کو حضور رضی اللہ عنہ نے ہندوستانی طلباء سے خطاب فرمایا۔ 17 ستمبر 1924 کو آپ رضی اللہ عنہ نے مولوی نعمت اللہ خان صاحب شہید کابل کی شہادت سے متعلق ایک احتجاجی جلسہ میں تقریر فرمائی۔ 19 ستمبر 1924 کی شام آپ نے سینٹ لوکس ہال میں حیات بعد الموت پر شاندار لیکچر دیا۔ 23 ستمبر 1924 کا دن سفر یورپ کی تاریخ میں سنہری دن ہے، کیونکہ اس دن ویمبلے کانفرنس میں حضور رضی اللہ عنہ کا بے نظیر مضمون پڑھا گیا۔ 26 ستمبر کو حضور رضی اللہ عنہ نے کنزرویٹو کی درخواست پر ڈچ ہال لندن میں ہندوستان کے حالات حاضرہ اور اتحاد پیدا کرنے کے ذرائع پر ایک معلومات افزا لیکچر دیا۔ 28 ستمبر کو آپ کا ایک اہم مضمون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیم سے نوجوان بچے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کے موضوع پر لندن فیلڈ میں پڑھا گیا۔ ان لیکچرز کی بدولت اسلام احمدیت کے پیغام کو وسعت ملی۔ ہر جگہ پریس کا کوئی نہ کوئی نمائندہ موجود ہوتا اور حضور رضی اللہ عنہ کی فوٹو لے کر نہ صرف شائع کی جاتی بلکہ مختلف سینما گھروں میں ان فلموں کی رونمائی کی گئی۔ جماعت کے تعارف پر پریس میں ایک ہنگامہ بپا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی قادیان سے روانگی کے ساتھ ہی برطانوی پریس میں آپ کی آمد کی خبریں شائع ہونا شروع ہو گئی تھیں، مگر لندن میں ورود کے بعد تو مصور اور غیر مصور اخبارات نے اتنی کثرت سے آپ کے فوٹو اور حالات وغیرہ شائع کیے کہ ایک متعصب رومن کیتھولک اخبار کو لکھنا پڑا کہ تمام برطانوی پریس سازش کا شکار ہو گیا ہے، اور کئی لوگوں نے برملا اظہار کیا کہ پریس نے اتنی اہمیت اور شہرت لندن میں آنے والے کسی بڑے سے بڑے لارڈ کو بھی نہیں دی جتنی آپ کی تشریف آوری پر پریس کے علاوہ فلموں میں آپ کے اور آپ کے رفقا کے مناظر دکھائے گئے۔ اس طرح خدا نے انگلستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آپ کی شہرت کا خود ہی سامان فرما دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بحوالہ تاریخ احمدیت جلد 4۔ ریویو آف ریلیجنز کا انگریزی ایڈیشن۔ رسالہ ریویو آف ریلیجنز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جاری کردہ رسالہ ہے۔ اس وقت 100 سال سے زائد عمر کا یہ رسالہ دنیا بھر میں اشاعت ہدایت میں مصروف عمل ہے۔ 1924 میں دورہ یورپ کے دوران حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی آمد سے ایک زبردست تحریک پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اس ضرورت کو ظاہر کیا کہ یہاں سے ایک ماہوار رسالہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ دورہ یورپ کے دوران قیام لندن کے چھٹے ہفتہ 26 ستمبر سے 2 اکتوبر میں حضور رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ ایک باقاعدہ ماہوار رسالہ ریویو آف ریلیجنز شائع ہو، خواہ قادیان کے رسالہ کو یہاں منتقل کر دیا جائے یا یہ رسالہ اس کا لندن ایڈیشن ہو۔ اسی طرح 3 اکتوبر 1924 کی شام کو حضور رضی اللہ عنہ نے ریویو آف ریلیجنز لندن کی ترتیب مضامین اور دیگر امور پر مجلس شورا بھی منعقد فرمائی۔ الفضل کی رپورٹ کے مطابق 15 اکتوبر 1924 تک یہ رسالہ جاری ہونا تھا۔ بحوالہ الفضل 28 اکتوبر 1924۔ کلید فتح و ظفر۔ لندن میں مبلغ کی سر نو تعیناتی کی اور حضرت مولوی عبدالرحیم صاحب درد کو از خود لندن مشن چھوڑنے تشریف لائے اور مکان کی کلید عطا فرمائی۔ شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ وہ اس کلید کو فتح و ظفر کی کلید کے لیے بطور تفاعل سمجھتے ہیں۔ بحوالہ الفضل 11 نومبر 1924۔ اور تاریخ نے اس بابرکت مختصر تقریب کا ثمرہ مشاہدہ کیا کہ یہ کلید واقعی فتح و ظفر کی کلید ثابت ہوئی اور ترقیات کے دروازے لندن میں احمدیت پر واہ ہوتے چلے گئے اور ہوتے جا رہے ہیں۔ لندن مشن کے چھوٹے سے مکان کی یہ کلید ایک نئے کشادہ وسیع و عریض مرکز اسلام آباد کی کلید ثابت ہوئی۔
حدیقۃ المہدی، بیت الفتوح، جامعہ احمدیہ UK کا در بھی اسی کلید فتح و ظفر سے کھلا۔ 1984 کے بعد کئی ممالک کے در کھلے، کئی شہروں کے رکھوالوں نے اپنی چابیاں خلیفۃ المسیح کے قدموں میں لا کر رکھ دیں۔ مبلغین کے لیے احساس پیدا ہونا۔ اسی مذکورہ بالا تقریب کلید برداری کے موقع پر حضور رضی اللہ عنہ نے مختصر خطاب فرمایا۔ دورہ یورپ میں جہاں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی دور اندیش نگاہ اسلام احمدیت کا مستقبل دیکھ رہی تھی، وہیں خدا کا یہ اولو العزم جرنیل جماعتی نظم و نسق کا بھی مشاہدہ کرتے ہوئے اسے مضبوط تر کرنے کی اسکیم تیار کر رہا تھا۔ حضور رضی اللہ عنہ نے جہاں مبلغین کی کمزوری کی نشاندہی فرمائی، وہیں مرکز کی جانب سے کمی کا احساس کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ فرمایا کہ مرکز کی جانب سے مبلغین کا احساس زیادہ کیا جائے گا۔ حضور رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھو کہ انسان اپنے وطن اور عزیزوں سے دور آتا ہے، ہر قسم کی قربانی کرتا ہے، پھر اس محنت اور کام کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے۔ جو لوگ یہاں کام کرتے رہتے ہیں ان سے بعض کوتاہیاں ہوتی رہیں، اور اس وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرکز میں پورا احساس نہ ہو، لیکن اب انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ مرکز میں احساس قدرتاً اب بہت زیادہ ہوگا، اس لیے اگر اب یہ کام زیادہ نتیجہ خیز نہ ہو تو یہ مبلغین کی غلطی ہوگی اور وہ اس کے ذمہ وار اور جواب دہ ہوں گے، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں کہ صحیح طریق پر کوشش ہو اور کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ بہوالہ الفضل، 11 نومبر 1924۔ پہلی مسجد کا سنگ بنیاد۔ ہندوستان سے باہر حضرت خلیفۃ المسیح کے ہاتھوں پہلی مرتبہ مسجد فضل لندن کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور مسجد فضل لندن کو دنیا کے کونے کونے میں موجود ہزاروں احمدیہ مساجد کی ام المساجد کہا جا سکتا ہے۔ 19 اکتوبر 1924 کو حضور عید اللہ نے 4 بجے شام ایک بہت بڑے مجمع میں، یعنی یہ پرانا حوالہ سے لیا گیا، یعنی حضور رضی اللہ عنہ نے 4 بجے شام ایک بہت بڑے مجمع میں مسجد فضل، جس کا پتہ 63 میلروز روڈ لندن تھا، کا اپنے دستے مبارک سے سنگ بنیاد رکھا۔ اس تقریب پر سب سے پہلے متعینہ امام مسجد لندن مولوی عبدالرحیم صاحب درد نے خوش آمدید کا مختصر ایڈریس پڑھا، جس کے بعد تمام حاضرین مقام بنیاد کی طرف گئے، اور تلاوت کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے انگریزی زبان میں ایک مضمون پڑھا، جس میں مسجد کی غرض و غایت پر اسلامی نقطہ نگاہ سے روشنی ڈالنے کے بعد فرمایا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ رواداری کی روح جو اس مسجد کے ذریعہ سے پیدا کی جاوے گی، یہ دنیا سے فتنہ و فساد دور کرنے اور امن و امان کے قیام میں بہت مدد دے گی، اور وہ دن جلد آئیں گے کہ لوگ جنگ و جدال کو ترک کر کے محبت اور پیار سے آپس میں رہیں گے۔ اس تقریب کے فوٹو اور فلم 1 درجن کے قریب فوٹوگرافروں اور سینما والوں نے لیے۔ نماز کے بعد مبارکباد کی آواز ہر طرف بلند ہوئی۔ اس مجمع میں مختلف قوموں کے ممتاز آدمی شامل تھے، مثلاً انگریز، جرمن، سربین، ہنگری، زیکوسلواکیہ، ایتھونیا، مصری، امریکن، اٹالین، جاپانی اور ہندوستان کے رہنے والے، نیز مختلف مذاہب کے لوگ، عیسائی، مسلمان، پارسی اور یہود بھی تھے۔ اگرچہ بارش کا دن تھا، پھر بھی 200 سے زیادہ معززین اس تقریب میں شامل ہوئے، جن میں انگریزوں کے علاوہ دوسری حکومتوں کے نمائندے بھی موجود تھے، جن میں جرمن سفیر، ایتھونیا اور سربیا کے وزیر، زیکوسلواکیہ کا نمائندہ، ترکی، البانیہ اور فن لینڈ کے وزراء نے بذریعہ خطوط اچھی خواہشوں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم انگلستان نے امام مسجد لندن اور جماعت احمدیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا، افسوس میں اس دن لندن میں نہیں ہوں گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 اکتوبر 1924 کو مسجد فضل لندن میں پہلا جمعہ پڑھایا، اور لندن سے روانگی سے پہلے حضور نے فرمایا، میرے نزدیک انگلستان کی فتح کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، آسمان پر اس کی فتح کی بنیاد رکھ دی گئی ہے،
اور اپنے وقت پر اس کا اعلان زمین پر بھی ہو جائے گا۔ دشمن ہنسے گا اور کہے گا یہ بے ثبوت دعویٰ تو ہر ایک کر سکتا ہے، مگر اس کو ہنسنے دو، کیونکہ وہ اندھا ہے اور حقیقت کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس طرح حضور کا یہ مبارک اور تاریخی سفر جو قریباً 4 ماہ پہلے 12 جولائی 1924 کو شروع ہوا تھا، 24 نومبر 1924 کو بخیر و خوبی ختم ہوا، اور آپ یورپ کے لمبے اور طویل سفر سے حسب الہام بطور ولیم دا کانکرر کا کامیاب و کامران، فتح مندی و کامرانی کا جھنڈا لہراتے ہوئے قادیان کی مقدس سرزمین میں رونق افروز ہوئے۔ کامیاب مراجعت اور کامیاب سفر۔ 24 نومبر 1924 کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل قادیان کے سپاس نامہ کے جواب میں مختصر خطاب فرمایا، جس میں سفر کے مختصر حالات، دوران سفر اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور پہلے سے بتائی گئی اخبار کے ظہور کے مشاہدہ کا ذکر فرمایا، اور خدا تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی۔ آخر پر حضور رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس خطرہ کو اپنے دل میں لے کر گیا تھا کہ یورپ اسلام کی ننگی تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا، اور آیا اس یقین کے ساتھ ہوں کہ یقیناً قبول کر سکتا ہے کہ ایسی باتیں جن پر اہل یورپ اعتراض کرتے ہیں جب حقیقی شکل میں معقولیت کے ساتھ ان کے سامنے بیان کی گئیں تو وہ ان کی صداقت کا اعتراف کرتے، گو ساتھ ہی یہ بھی کہتے کہ ابھی ہم ان کو قبول نہیں کر سکتے۔ سوسائٹی اور رسوم و رواج کی وجہ سے انہیں قبول کرتے ہوئے ڈر آتا ہے۔ غرض اس سفر میں ایسی کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ جو انسانی وہم و خیال سے بالا تر ہے، اور اس بات کی طرف میں سرزمین ہند پر قدم رکھتے ہوئے جماعت کو توجہ دلاتا آیا ہوں اور آج بھی دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ساری کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اور وہی حقیقی شکریہ کا مستحق ہے، اور جماعت کو تیار ہو جانا چاہیے کہ خدا نے جو بیج بویا ہے اس کی آپ پاشی کریں۔ بحوالہ الفضل 4 دسمبر 1924۔ اشاعت احمدیت کے وسیع منصوبے۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ دمشق اور فلسطین میں دارالتبلیغ کا قیام عمل میں آیا، لیکن یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں۔ اگلے سال 1925 میں سماٹرا اور جاوا میں مشن کا قیام ہوا۔ پھر 1934 میں تحریک جدید کے قیام سے جماعت احمدیہ کی تاریخ ایک بار پھر سنہرے دور میں داخل ہوئی، اور دنیا کے کونے کونے میں مشن ہاؤسز کا قیام ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے خدائی وعدہ، میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا، حسین ثمرہ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ بطور خلیفۃ المسیح دورہ یورپ جماعت احمدیہ کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان سے باہر عرب اور یورپ کے حالات کا از خود مشاہدہ کیا، تاریخی مقامات کا دورہ فرمایا، پریس اور میڈیا کے اس وقت کے تمام تر جدید ذرائع کو بروئے کار لایا گیا۔ اسلام احمدیت کا پیغام دنیا بھر میں پہنچا۔ اس سفر کے دوران اس مبارک صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت وجود نے اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو برکت دی، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائی، اور قوموں نے اس سے برکت پائی۔ مغرب میں اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے بعد فتح و ظفر کی پیشگوئی کا حامل یہ وجود اس سفر سے کامیاب لوٹا، اور احمدیت کی تاریخ کا یہ موڑ بے شمار برکات لیے ہوئے آیا، اور اس کے ثمرات سے اگلی نسلیں مستفیض ہوتی چلی جا رہی ہیں۔